ڈاکٹر کے لیے مریضوں کا علاج تو اکثر آسان ہوتا ہے، لیکن انتظامی رکاوٹوں اور مشکلات کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے. اپوائنٹمنٹ آرڈر میرا تھا کہ سینئر رجسٹرار ان میڈیسن ان ایبٹ آباد. اوکے. او مائی گاڈ، میں نے تو پشاور کے لیے کہا تھا. سر اب ہم بات کرتے ہیں اس دور کی جب آپ لیڈی لیڈنگ ہاسپٹل میں اور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں ایڈمنسٹریٹو رول بھی ادا کر رہے تھے، اور جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے حالات اور خاص طور پہ KPK کے پروونس کے حالات انتہائی مشکل وقت تھا. ایک وقت میں درجنوں لاشیں اور ہنڈریڈز آف زخمی افراد کو ایک ہی وقت میں اسپتال لایا جاتا، اور ایک جنگ کا سما ہوتا. پینک. ہاں، لوگ یوزلی یہ دیکھتے ہیں کہ جو پاپولر سیگمنٹس ہوتے ہیں نا، لوگ اس کو پک کرتے ہیں، لیکن آپ نے چیسٹ میڈیسن کا انتخاب کیا. میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ TB اور چیسٹ کی بیماریاں ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں، خصوصاً غریب طبقے میں. پھر جب آپ UK سے ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے اور وہ ایکسپیرینس اور ایکسپوجر لے کے پاکستان واپسی آئے، پہلے تو سر مجھے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ پاکستان واپس کیوں آئے؟ یہ فیصلہ واپس آنے کا کوئی اتنا آسان نہیں تھا. ہمارے صوبے میں بالخصوص اس وقت اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار لوگوں کی بہت کمی تھی. جو میری اسپیشلٹی ہے اس میں کوئی بھی وہاں پہ اس لیول کا کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں تھا جو کہ ایک ریسپریٹری اور پلمونالوجی کا یونٹ کھول سکے. تو ہم TB کے بارے میں، یہ TB کی پریولنس پاکستان میں کتنی ہے آج کل؟ پاکستان میں TB کی صورتحال یہ ہے، 100,000 پاپولیشن میں 1 لاکھ میں 267 لوگوں کو TB ہوتی ہے، اور یہ شرح جو ہے ریشو جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن TB کی بیماری کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ثابت ہوا ہے. ہیلو، السلام علیکم ایوریون. آئی ہوپ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. اور آج کی یہ پوڈ کاسٹ بہت خاص ہے بیکاز اس میں ہمارے جو مہمان ہیں وہ پشاور سے ہمارے لیے خصوصی طور پہ اس پوڈ کاسٹ میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں. اور آپ کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر ارشد جاوید. آپ فارمر وائس چانسلر ہیں خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے، اور پاکستان کے ایک بہت بڑے پلمونالوجسٹ ہیں. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ سر. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ سر ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو آپ کو ہم کراچی اسٹوڈیو میں جو ہے وہ ویلکم کہتے ہیں، کیونکہ آپ اتنی دور سے ہماری اسپیشل پوڈ کاسٹ کے لیے آئے ہیں، تو بہت بہت شکریہ آپ کا. سر ہمارا اپنے ہر گیسٹ سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کی ارلی ایجوکیشن کہاں کی ہے؟ میرا تعلق خیبر پختونخوا صوبے کے ایک پسماندہ ضلع کرک سے ہے، اور میری ابتدائی تعلیم، چونکہ میرے والد صاحب آرمی انجینئرنگ میں ملازم تھے، تو میری ابتدائی تعلیم بنو سے شروع ہوئی. پھر ہم کوئٹہ ان کی ٹرانسفر ہوئی، تو کلاس 3 سے 8 تک میں کوئٹہ میں تعلیم کی، اور پھر 8th کلاس سے میں کیڈٹ کالج کو ہارٹ میں گیا. پھر خیبر میڈیکل کالج میں ڈاکٹری کی تعلیم کے لیے مجھے داخلہ ملا. سر ویسے تو یوزلی رجحان یہ ہوتا ہے کہ فیملی میں کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے. کیا آپ کے فیملی میں بھی یہی تھا کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنی ہے، یا آپ نے خود پک کیا یہ پروفیشن؟ ایک متوسط خاندان سے، لیکن بااثر اور سیاسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، جہاں تعلیم کی بہت اہمیت تھی. تو اس کے باوجود کہ ریسورسز اور اپرچونٹیز کی کمی تھی، لیکن اب اس لیے انسان کا ایک عزم ہوتا ہے، ایک خواب ہوتا ہے، وہ ہائی تھا. تعلیم کی طرف تو توجہ اپنے والدین کی جو تھی پرورش کی وجہ سے ہوئی. اور پھر جب کیڈٹ کالج کو ہارٹ میں آیا تو اوبیسلی میری کیریکٹر بلڈنگ اور ذہنی نشو و نما میں کیڈٹ کالج کی تعلیم کا بہت اثر تھا. سر جب برطانیہ گئے پہلی دفعہ، تو ہم یوزلی دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی سے بھی سٹوری پوچھتے ہیں تو ان کے ساتھ بڑے ایکسپیرینسز ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ بڑے ایسے لمحات ہوتے ہیں وہ آج بھی آپ یاد کر کے مسکراتے ہیں. تو کوئی ایسا واقعہ جو آپ برطانیہ گئے ہوں، پہلی دفعہ جب آپ برطانیہ گئے تو آپ نے فیس کیا ہو کہ یار یہ تو میری لائف کا بہت ایسا انسیڈنٹ ہے جو میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا؟ برطانیہ کے سفر میں ایک چیز جو میں بڑا فرق محسوس کرتا ہوں آج سے 40 سال پہلے جب میں برطانیہ گیا، میں نے کہ میں ہوائی سفر تو کر چکا تھا لیکن ملک سے باہر نہیں گیا تھا. تو میرا سفر کی ابتدا پشاور سے کراچی اور ایئر فرانس میں
میں کراچی سے پیرس اور پھر لندن. اور آپ کی اطلاع کے لیے, آپ تو شاید عمر میں ہم سے بہت کم ہیں, آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ اس زمانے میں کراچی ایئرپورٹ ہی ایک انٹرنیشنل فلائٹس کا ہب ہوتا تھا, جو کہ اب ہم بھول چکے ہیں. اور لنڈن کالج کی کوئی ایسی میموریز جو آپ ایز اے پاکستانی دیکھتے ہیں؟ یوزلی لوگ آج کل کے بچے بھی فیس کرتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا کسی نے کوئی بلی کیا ہو, یا اس زمانے میں کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے کہ جس میں انسان انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے. برطانیہ میں ویسی تو آپ نے بہت سے واقعات سنتے بھی ہوں گے کہ نسل پرستی یا ڈسکریمنیشن مختلف ملکوں میں, لیکن اس زمانے میں میرے تجربے میں کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ مجھے نہیں یاد آتا کہ میں اسے اس طرح یاد کروں کہ یار برطانیہ میں میرے ساتھ یہ ہوا. میں نے وہاں 9 سال گزارے, مختلف مراحل سے گزرا. ایک زبردست تجربہ تھا. ٹریننگ, اپنے شعبے میں مہارت حاصل کرنا, اور جو ڈاکٹر کو جس مکمل ڈاکٹر بننے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, آئی تھنک برطانیہ میں وہ ہمیں ملی. وہاں سہولیات بھی اچھی تھیں. اچھا, ایک اور چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ پاکستان سے کسی اور ملک جاتے ہیں تو آج بھی اسٹوڈنٹ اور اس زمانے میں بھی ہوم سکنس کا شکار ہوتے ہیں. میں شاید کبھی کبھی سوچتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں, اور میں بہت خوش قسمت لوگوں میں سے تھا کہ مجھے برطانیہ جانے کے لیے کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, کیونکہ اتفاق سے میری بہن وہاں کی ریزیڈنٹ تھی, ان کے شوہر, تو میں ایک گھر سے دوسرے گھر گیا, تو مجھے نہ کسی ہوم سکنس کا شکار نہ ہوم سکنس کا بھی شکار نہیں ہوا. شروع میں جو آپ کو فوڈ کا اس کی بھی کوئی کمی محسوس نہیں, بلکہ مجھے جب پہلی جاب ملی تو وہ بھی ان کے گھر سے صرف چند میل کے فاصلے پر تھی, تو وہاں بھی مجھے کینٹین کے کھانوں کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی, کیونکہ میری بہن مجھے ہفتے کا کوٹا بنا کر ہسپتال میں لے جاتا اور اسے فریز کرتا. وہ ساری دیسی سروسز آپ کو وہاں پہ بھی مل رہی تھی. جی ہاں. سر, اب آ جاتے ہیں تھوڑا اکیڈمیا والی سائڈ پہ اور ایکسپیرینس ایکسپوجر والی سائڈ پہ. سر, جیسے آپ آج سے 40 سال پہلے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ بہت اچھا ایکسپیرینس حاصل کیا, ٹیکنالوجی بہت اچھی تھی, ایجوکیشن بہت اچھی تھی, انوائرمنٹ اوور آل بہت اچھا تھا, تو لرننگ ایکسپیرینس جو تھا آپ نے جو وہاں حاصل کیا, اور آج بھی اگر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں جو آپ ینگ ڈاکٹرز ہیں, کیونکہ اس وقت آپ کے پاس ریسورسز تھیں, وسائل تھے, آپ نے کریئر پرسو کیا, آپ UK چلے گئے, بٹ آج کا جو طالب علم ہے کیا اس کے لیے بھی یہ آپشن آج اتنا ہی ویلڈ ہے کہ اس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے, ایکسپوجر کے لیے, ایکسپیرینس کے لیے پاکستان سے باہر جانا چاہیے, یا پاکستان میں اب اس طرح کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں, وہ ایکسپوجر پاکستان میں بھی مل سکتا ہے؟ ہمارے وقت میں تو جو ٹریننگ میں نے حاصل کی یا جس اسپیشلٹی میں نے ٹریننگ حاصل کی, اس وقت تو پاکستان میں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا. تو ہمارے لیے اگر ہم نے اس منزل کی طرف جانا تھا تو ہمارے لیے تو دوسرا راستہ تھا ہی نہیں, ہمیں باہر جانا تھا, اور ہم گئے. اور اسی کی برکت سے پھر مجھ جیسے لوگ بہت سے جو واپس آئے تو انہوں نے پھر اپنے اسپیشلٹیز کی ابتدا کی. اور تو الحمدللہ پاکستان نے ان پچھلے 40 سالوں میں, اور یہ کالج آف فزیشنز اور سرجن کی برکت سے اب ہم اس میں خود کفیل ہیں. تو اب الحمدللہ 50 سے بھی زیادہ یونٹس ہیں, ہاسپٹلز ہیں, جس میں صرف پلمونالوجی کی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ ہوتی ہے. ایک مثال دوں, ہم نے جب ابتدا کی FCPS اسپیشلٹی کی تو سال میں کہیں 1 آدھ کینڈیڈیٹ ہوتا تھا, پھر 2, پھر 3. اب پچھلے ہفتے پشاور میں FCPS کا امتحان ہوا, اور اس میں 62 امیدوار تھے اور 32 ایگزامینرز تھے ماشاءاللہ پورے پاکستان سے. تو اب جو حالات ہیں پاکستان میں پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن کے, نمبر بڑھتا جا رہا ہے, تو نمبر بڑھتا جا رہا ہے. البتہ میری یہ احساس ہمیں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوانٹٹی تو ہم بڑھا رہے ہیں, تو کوالٹی پر بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, اور اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. لیکن بڑھتی ہوئی تعداد میڈیکل کالجز کی اسٹوڈنٹس کی, پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس کی, آف کورس کوالٹی ایک چیلنج ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. سر, اب ہم چلتے ہیں دوبارہ, ایک تھوڑا سا مجھے ایک دماغ میں ایک دم خیال آیا کہ لوگ یوزلی یہ دیکھتے ہیں کہ
جو پاپولر سیگمنٹس ہوتے ہیں نا لوگ اس کو پک کرتے ہیں. جیسے بیک ان دیٹ ٹائم کارڈیالوجی واز ویری فیمس اسٹارٹ سے ہی, اور بھی دوسرے سیگمنٹس تھے جو بہت فیمس تھے, لیکن آپ نے چیسٹ میڈیسن کا انتخاب کیا اور پلمونالوجی کو اپنا جو ہے وہ یہ سوچا کہ میں کیریئر اس میں پرسیو کروں گا. تو واٹ واز دا موٹیویشن بیہائنڈ؟ آپ نے کوئی اسٹڈی کیا یا انٹرنیشنل موٹیویشن تھی یا کوئی مینٹورشپ تھی کہ جس نے بتایا کہ نہیں آپ نے یہ رستہ اختیار کرنا ہے؟ میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ ٹی بی اور چیسٹ کی بیماریاں ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں, خصوصاً غریب طبقے میں. اور اس کے علاوہ یہ بھی میں نے محسوس کیا کہ یہ غریب لوگ ان کو انیشل سٹیجز میں چونکہ ان کی بیماری کی تشخیص نہیں ہو جاتی اور انہیں علاج میسر نہیں ہوتا, تو انہیں بعد میں بہت سی کمپلیکیشنز, غیر ضروری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور میرے اس کے علاوہ یہ بھی ایک سوچ اس وقت سے تھی کہ میں ایسے شعبے کا انتخاب کروں جس میں زیادہ سے زیادہ غریب اور ضرورت مند لوگ میرے خدمت بھی ہو سکے, فائدہ حاصل کر سکیں. اور ایون آج بھی پلمونالوجی اب وہ صرف ٹی بی نہیں رہی, لیکن اب بھی اگر آپ کارڈیالوجی, پلمونالوجی اور دوسری اسپیشلٹی سے موازنہ کریں تو چیسٹ میڈیسن میں کی بیماریاں اکثر غریب لوگوں کی بیماریاں ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے اب بھی خدمت کہ میں نے اس کا انتخاب کیا, اور میرا بڑا قریبی تعلق عام اور غریب لوگوں سے ہوتا ہے, اور اگر انہیں میری وجہ سے کوئی سہولت میسر ہوتی ہے تو مجھے بڑی خوشی. سر ابھی چلتے ہیں ہم دوبارہ یو کے والے سفر پہ, جب آپ یو کے سے ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے اور وہ ایکسپیرینس اور ایکسپوجر لے کے پاکستان واپسی آئے. پہلے تو سر مجھے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ پاکستان واپس کیوں آئے؟ واٹ واز دا موٹیویشن بیہائنڈ کہ آپ کو پاکستان آنا تھا اور لوگوں کو سرو کرنا تھا؟ تو یہ مجھے تھوڑا سا بتائیے اس بارے میں. یہ فیصلہ واپس آنے کا کوئی اتنا آسان نہیں تھا. ہمارے صوبے میں بالخصوص اس وقت اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار لوگوں کی بہت کمی تھی, اور مجھے اس چیز کا بھی احساس تھا. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو میری اسپیشلٹی ہے اس میں کوئی بھی وہاں پہ اس لیول کا کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں تھا جو کہ ایک ریسپریٹری اور پلمونالوجی کا یونٹ کھول سکے. تو میں نے تو اسی جو نیت اور اسی پوائنٹ آف ویو سے یہ فیصلہ کیا کہ ہم میں سے ایٹ لیسٹ کسی کو تو واپس جا کے اپنے لوگوں کو بھی خدمت کرے اور نظام میں بہتری کے لیے کوشش کریں. اچھا سر, آپ نے کچھ ابھی ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے ایک ذکر کیا کہ جب میں اپنی یو کے کی لائف میں تھا تو میں نے ایک ڈائری میں کچھ پوائنٹرز بنائے تھے اپنے. جی ہاں. تو وہ کیا پوائنٹرز تھے اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں؟ تو میں نے اس میں 3 باتیں لکھی تھی. ایک تھا کہ میں پاکستان اپنے صوبے واپس جاؤں گا. دوسرا یہ تھا کہ میں وہاں پر پلمونالوجی کا یونٹ کی ابتدا کروں گا ایک ٹیچنگ ہسپتال میں تاکہ اسپیشلٹی کی ابتدا ہو سکے. تیسرا, چونکہ وہاں پہ ہم ریسرچ اور ان چیزوں میں انوالو ہوتے تھے تو وہاں ایک پروفیشنل آرگنائزیشن تھی برٹش تھوریسک سوسائٹی, جس کی سال میں 2 بار میٹنگز ہوتی تھی, اور ہم وہاں جب جاتے تھے تو پورے ملک سے آئے ہوئے پلمونالوجسٹ کے ساتھ ملاقاتیں اور ان نیٹ ورکنگ بھی ہوتی تھی اور ایکسپوجر بھی ملتا تھا اور ڈسکشنز بھی ہوتی تھیں. اور مجھے اتنا تو علم تھا کہ پاکستان میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. تو میں نے اپنا تیسرا جو نصب العین یا ایک ٹارگٹ رکھا تھا وہ یہ تھا کہ میں پاکستان جا کر یہ برٹش تھوریسک سوسائٹی کی طرح ایک سوسائٹی کی بھی ابتدا کروں گا جس میں تمام چیسٹ فزیشین ایک ہو کر اس شعبے کو اور اس سبجیکٹ کو ترقی کے لیے ایک ساتھ کام کریں. اچھا سر, ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں, یوزلی لوگ جب پاکستان سے باہر ایکسپوجر ایکسپیرینس لے کر آتے ہیں, لیکن جب وہ پاکستان آتے ہیں اور یہاں آ کے ہمارا سسٹم کہہ لیں یا ہمارے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مشکلات یا مسائل پیش کرتے ہیں ان کو کہ ایک اچھا کام نہیں کر سکیں یا اچھے لوگوں کو سرو نہ کر سکیں, تو آپ نے بھی اس قسم کے چیلنجز کا سامنا کیا؟ بالکل جی, بلکہ اس سے پہلے کی زندگی جو تھی وہ بڑی سموتھ تھی, اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا تھا کہ کیڈٹ کالج بھی بغیر kسی مسئلے کے, پھر میڈیکل کالج میں بھی داخلہ کسی مشکل کے بغیر ملا, 5 سال میڈیکل کالج میں بھی بڑی بھرپور زندگی گزاری, تعلیم کے علاوہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, پبلک ریلیشن شپ, اور انگلینڈ بھی گیا تو گھر سے گھر, اور وہاں پہ پروفیشنلی بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا, جاب میں نہ کبھی مسئلہ, اور ترقی کی راہ
ہموار رہی سب چیزیں. پھر پاکستان آنے کا وہ جو میں نے اپنے 3 ٹارگٹ بتایا، بڑی خوشی سے ہم نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا اور ارادہ کیا، اور وہاں سے ہم نے ایک جاب کے لیے بھی اپلائی کر دیا، وہیں پہ تھے، اور انٹرویو میں مجھے جاب مل بھی گئی. اور وہ انٹرویو جب ہو بھی رہا تھا تو میں خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور کے لیے، تو اب اس لیے میں وہاں آنا چاہتا تھا. اور جب میں نے پشاور میں قدم رکھا اور میں اپوائنٹمنٹ آرڈر کے لیے گیا، تو اپوائنٹمنٹ آرڈر میرا تھا کہ سینئر رجسٹرار ان میڈیسن ان ایبٹ آباد. اوکے. میں کہا او مائی گاڈ، میں نے تو پشاور کے لیے کہا تھا. تو مجھے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا، لیکن obviously I formally complained اور پھر eventually they corrected it, but I had a first shock of my life. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس میں بھی کوئی کسی نے مینیپولیٹ کیا تھا. اچھا. مجھے ڈائیورٹ کر رہے تھے اس طرف کہ وہ پوسٹ کسی اور کے لیے رہے. تو پہلا ایکسپیرینس پاکستان میں لینڈڈ ہوتے ہیں. ہاں، تو یہ اچھا بھی تھا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ اب مشکل زندگی کا آپ کا اسٹارٹ ہو رہی ہے، اور اس میں اپنے عزم اور اپنے حوصلے کے ساتھ، اپنے ملک کی خدمت کے جذبے کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے. سر اب ہم بات کرتے ہیں اس دور کی جب آپ لیڈی لیڈنگ ہاسپٹل میں اور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں ایڈمنسٹریٹو رول بھی ادا کر رہے تھے، اور جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے حالات اور خاص طور پہ KPK کے پروونس کے حالات، تو اس وقت جب آپ کے پاس پیشنٹ یا اس وقت جو ذمہ داریاں تھیں اور ان معاملات میں KPK کے حالات، بوم بلاسٹ بہت زیادہ ہوتے تھے، تو وہ آپ تھوڑا ایکسپیرینس شیئر کریں گے اس ٹائم پہ آپ اس ڈیفیکلٹی کو کیسے فیس کیا آپ نے؟ انتہائی مشکل وقت تھا، اسپیشلی جب آپ ایک اسپتال کے مینجمنٹ ٹیم کے ہیڈ ہوں، کیونکہ obviously you feel the brunt more than anyone else. تو مجھے یاد ہے کہ اتنے مسلسل ہر ہفتے ایک میجر ڈیزاسٹرس قسم کا دہشت گرد واقعہ ہوتا تھا. ایک وقت میں درجنوں لاشیں اور ہنڈریڈز آف زخمی افراد کو ایک ہی وقت میں اسپتال لایا جاتا، اور ایک جنگ کا سما ہوتا، پینک. اور ایک پینک کی وجہ یہ بھی ہوتی کہ جب بم بلاسٹ کسی جگہ بھی ہو جائے تو پورے شہر کو یہ فکر ہو جاتی ہے کہ مائی نیئر اینڈ ڈیئر ون تو اس میں کہیں نہیں تھا. تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہسپتال کی طرف آتے تھے، اور اس میں کام کرنا بڑا مشکل. اور اس میں ہمیں یہ بھی غم ہوتا تھا کہ کہیں وہ دہشت گرد اس اجتماع کو ایک اپرچونٹی سمجھ کے یہاں کوئی دوسرا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہم ڈرتے تھے کہ اسی وقت یہ جو VVIPs ہوتے ہیں، سیاستدان اور وزیر، اور وہ بھی آنا شروع ہو جاتے تھے. اور اس وقت ہمارا ڈاکٹرز، نرسز، انتظامی عملہ مسلسل دباؤ میں کام کرتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس وقت اپنے جو ساتھی ڈاکٹرز انتظامیہ کے، ان کا جو قربانیاں اور ان کا جذبہ لوگوں کی خدمت کے لیے جو دیکھا، وہ میرے لیے زندگی کا ایک بڑا سرمایہ ہے. میں اب بھی اس کو یاد کرتا ہوں، کہتا ہوں وی ہیو ریئلی ڈن اے گریٹ جاب. ہمارے پاس تقریباً 150 کے قریب زخمی داخل ہوئے. پہلے ہی گھنٹے میں 75 آپریشنز ہوئے. All those who were admitted, except for one who died in the hospital, everyone walked away from the hospital. اچھا سر، ایک اور چیز کی اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے ایک نیا یونٹ بنایا KPK کے اندر، وہ یونٹ تھا نہیں، اس بارے میں ذرا ہماری آڈینس کو بتائیے گا. کہ آپ جس MDR-TB کی یونٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ obviously بعد میں جب ایڈوانس ورژن پتہ چلا کہ MDR-TB ایک انتہائی خطرناک قسم کی چیز ہے، اور WHO نے اس کے بارے میں پوری دنیا میں یہ کہا ہر ملک کو کہ آپ نے MDR-TB کو ایڈریس کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک مزاحمتی TB ہے. یہ عام TB کا علاج تو یہ جو دوائیاں ہیں اس سے ہو جاتا ہے، یہ مزاحمتی TB کا علاج جو فرسٹ لائن ڈرگز ہیں TB کی، اس سے نہیں ہوتا. تو اس کی ایک ضرورت جو WHO کی گائیڈ لائن یہ تھی کہ اس کے لیے الگ یونٹ بنانا ہوگا. تو چاہے وہ پلمونالوجی کا وہ پہلا یونٹ تھا یا یہ یونٹ تھا، اس میں انتظامی مشکلات تو تھیں. یہ تو پاکستان میں ایک عام معمول ہے. وہ ہم کہتے ہیں کہ
ڈاکٹر کے لیے مریضوں کا علاج تو اکثر آسان ہوتا ہے، لیکن انتظامی رکاوٹوں اور مشکلات کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن جیسے MDR-TB ہم نے جب بنا رہے تھے تو obviously اس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے انتظامیہ کی طرف سے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو کمپلیٹ ڈیڈیکیشن چاہیے اس کے لیے. اس میں تو آپ پاکستان میں رہتے ہوئے تو obviously یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس میں تو مشکلات ہوں گی، لیکن اگر آپ کا ویژن کلیئر ہو اور آپ کی ٹیم مخلص ہو تو یہ رکاوٹیں آپ کا راستہ نہیں روک سکتی. اور یہ پہلا یونٹ بھی ہمیں اس سب چیزوں کے باوجود بنایا، اور MDR-TB بھی ماشاءاللہ ہم نے خوب صحیح MDR-TB کا یونٹ بنایا. بلکہ ایک واقعہ یہ ہے کہ جو MDR-TB کے یونٹ کو PMDT یونٹ کہتے ہیں، پروگرامیٹک مینجمنٹ آف ڈرگ ریزسٹنٹ TB. تو یہ شروع میں پاکستان میں صرف 4 یونٹ ایک ہر صوبے میں، اب تو ماشاءاللہ کافی بڑھ گئے ہیں. تو ان کی سپرویژن اور اس کی مانیٹرنگ کے لیے باہر ملک سے WHO کی ٹیمز آتی تھی. تو ہماری یونٹ کے جو انسپیکشن کے لیے آئے تھے تو فارنرز تھے. تو ان نے جب سارا وزٹ کیا سسٹم تو مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر جاوید یور یونٹ از دا بیسٹ یونٹ. تو میں نے کہا یس تھینک یو ویری مچ، یو مین بیسٹ یونٹ ان پاکستان؟ کہتے ہیں نو یور یونٹ از دا بیسٹ یونٹ ان دا ورلڈ. اور واقعی ہمارے جو آؤٹ کم بھی ہوتے تھے، جو ٹریٹمنٹ آؤٹ کم اسے کہتے ہیں نا کہ کتنے %، تو گلوبلی جو تھا وہ اس زمانے میں 65% لوگوں کو اس مرض سے ان دوائیوں سے شفا ملتی تھی. ہماری اسٹیٹسٹک جو تھی وہ 75% تھی. اچھا سر، ایک چیز اور میں اپنی آڈینس کے لیے جاننا چاہوں گا. جیسے لوگوں کو یہ تو پتہ ہے، ہم نیوز میں بھی سنتے ہیں، ہم ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ بھی سنتے ہیں کہ دل کے اموات سے یہ ہو گیا، کارڈک اریسٹ اتنے آ رہے ہیں، ڈائبٹیز کے پیشنٹ اتنے پریولنس ہے اور اتنے لوگ ہیں. تو ہم TB کے بارے میں، یہ TB کی پریولنس پاکستان میں کتنی ہے، اور اس حوالے سے ہماری حکومت بھی اور ہماری ڈاکٹر کمیونٹی کیا کر رہی ہے کہ ہم اس بیماری کو روک سکیں اور لوگوں میں اس کی آگاہی پیدا کر سکیں؟ TB بیسیکلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا مسئلہ ہے اور ایک میجر پبلک ہیلتھ پرابلم ہے. اور TB کا علاج تو آسان ہے ایک مریض کو دوائی دے کر، لیکن TB کی بیماری کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ثابت ہوا ہے. کیونکہ جب سے TB کے جراثیم دریافت ہوا کہ یہ جرثومہ جو ہے یہ TB کاز کرتا ہے، اور جب سے TB کی دوائیاں ایجاد ہوئیں، اس سے لے کر آج تک TB کے مریضوں کی تعداد میں کمی نہیں ہوئی. TB ایک انتہائی پیچیدہ چیز ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے TB کو ایک گلوبل ایمرجنسی قرار دیا کوئی 2001 میں یا اس طرح. وہ اس لیے کہ باوجود اس کے کہ دوائیاں بھی موجود ہیں، آپ دوائی بھی دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ دوائی مرض بڑھتا بھی جا رہا ہے اور وہ سیویئر صورت اختیار کر رہا ہے، جیسے MDR-TB. اس میں مسئلہ TB کا یہ ہے کہ ایک تو اس کا جو جراثیم ہوتا ہے TB کا، وہ ایون اگر آپ کو بیماری نہیں بھی ہے اور آپ کے جسم میں ہے تو وہ سال تک رہتا ہے. جب تک آپ کی امیونٹی ٹھیک ہے وہ بیماری نہیں کاز کرتا. جب آپ کی امیونٹی کم ہوتی ہے تو وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ TB کی علاج جو ہے وہ بڑے احتیاط سے اور مستقل جو 6 مہینے ہے وہ کرنا پڑتا ہے. اس میں اگر آپ نے بیچ میں علاج چھوڑ دیا یا آپ نے irregular استعمال کیا تو وہ TB آپ فائٹ نہیں کر سکتے اس کے. تو اس لیے اب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی بھی یہ پالیسی ہے اور ہمارے ملک کی بھی کہ اس کو ایک خاص مربوط پروگرام کے ذریعے کنٹرول کرنا ہوگا. یہ انڈیویجول OPD میں دوائی دینے سے نہیں کنٹرول ہوگی. تو اس کے لیے پاکستان میں TB کنٹرول پروگرام آیا ہے. اب آپ کو شاید آپ کے علم میں ہو کہ پاکستان میں 1000 سے زیادہ تشخیصی اور علاج کے مراکز ہیں جس میں TB کا تشخیص اور TB کا علاج مفت فراہم کیا جاتا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ڈاکٹر کسی TB مریض
सस्पेक्ट करे कि इसको टीबी हो सकती है तो वो इन मराकज़ में उन्हें भेजे, उनको फ्री तशख़ीस भी होगी और फ्री दवाई भी मिलेगी, 6 महीने तक उसको सुपरवाइज ट्रीटमेंट मिलेगी। और हमारा ये ख्याल है और रिसर्च के मुताबिक कि अगर आप इसी तरह का प्रोग्राम साल चलाएं तो टीबी की इंसिडेंस में कमी आएगी। और अवेयरनेस बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है ऑडियंस के लिए। तो आजकल पाकिस्तान में टीबी की सूरत हाल ये है कि 100,000 पॉपुलेशन में 1 लाख में 267 लोगों को टीबी होती है और ये शरह जो है रेशो जो है बढ़ता चला जा रहा है। ये अनफॉर्चुनेटली कम नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन कम नहीं हुआ, बावजूद इसके कि पिछले 20-25 साल से हमारे मुल्क में बड़े अच्छे तरीके से टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जारी है। उसकी कुछ वजूहात ये भी हैं कि इसके लिए काफ़ी फंडिंग की ज़रूरत होती है, ये मुफ्त इलाज, मुफ्त तशख़ीस, और हम एंटायरली डिपेंड करते हैं WHO पे कि वही हमें फंडिंग दे तो हम फिर लोगों को मुहैया करें। और इसमें ज़्यादातर जिस तरह हमने बात की कि गरीब ज़्यादातर इस टीबी में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने गवर्नमेंट्स की तरफ से टीबी कंट्रोल के लिए फंडिंग में वो ज़्यादा पैसे नहीं डालते, इंटरनेशनल बॉडी से ज़्यादा फंडिंग होती है, से एक्सपेक्ट करते हैं। तो कभी कभार अगर इंटरनेशनली फंडिंग में कमी आ जाए, जो कि आजकल आपने देखा होगा ग्लोबली कुछ अमेरिका और बरतानिया की तरफ से ये WHO की फंडिंग में और टीबी की फंडिंग में कट्स आई है, तो उसका अभी हम पे भी असर पड़ रहा है। सर वेरी नाइस। अच्छा सर, एक और चीज़ थी कि पाकिस्तान में आप देखते हैं कि आपने टोबैको कंट्रोल गाइडलाइंस के अंदर बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका भी, बट कि जब टोबैको कंट्रोल गाइडलाइंस बनती हैं तो आपने देखा है पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी ऐसी कंपनीज़ हैं जो ये बिज़नेस रन कर रही होती हैं, तो उनकी तरफ से कोई इस तरह का प्रेशर, कोई इन्फ्लुएंस के जिस तरह आपको इस तरह की पॉलिसीज़ बनाने में, बिकॉज पॉलिसी मेकर इस तरह का प्रेशर फेस करते हैं, तो जब आप इस तरह की आगाही मुहिम चलाते हैं, चाहे वो टीबी कंट्रोल के लिए हो, चाहे वो स्मोकिंग के अगेंस्ट हो, तो कोई प्रेशर, कोई इन्फ्लुएंस आपने फेस किया कभी? अव्वल रोज़ से जो भी पल्मोनोलॉजी की फील्ड में आता है तो सिगरेट के ख़िलाफ़ जिहाद उसका मेरे ख़्याल में तो उसका फ़र्ज़ बन जाता है। तो इसी हवाले से मैं भी इस कैंपेन और इस मुहिम और इस जिहाद का हिस्सा रहा हूँ थ्रू आउट। और आपको पता है कि टोबैको इंडस्ट्री जो तंबाकू की सनत वो इंतहाई ताकतवर इंडस्ट्री है। जब भी मैंने तो एज ए क्लिनिशियन भी काम कर रहा हूँ पिछले 40 साल से, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ में भी मैं पिछले कम से कम 20 साल से हूँ। तो जब भी कभी सिगरेट नोशी की रोकथाम के लिए किसी कंक्रीट पॉलिसीज़ पे बात हो, या कभी ये जैसे वर्ल्ड नो टोबैको डे में हम मीडिया के सामने आए और मीडिया के सामने सिगरेट नोशी के ख़िलाफ़ बात करें, तो कहीं ना कहीं से हम पर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसको मैंने तो कम से कम अपनी ज़िंदगी में कभी लिफ्ट ही नहीं कराई। मेरे लिए तो लोगों की सेहत, लोगों की ज़िंदगी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमारा फ़र्ज़ भी है। सर एक तो हम बात करते हैं जैसे स्मोकिंग, हम बात करते हैं पर्टिकुलरली सिगरेट्स की, ठीक है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं हमारी नौजवान नस्ल में एक और चीज़ जो है ना बहुत ट्रेंड के तौर पे सामने आ रही है। हम वेपिंग कल्चर को देखते हैं, हम ई सिगरेट्स को देखते हैं, हम इस तरह की चीज़ों को देखते हैं जो हमारे नौजवान आजकल जो है वो, और ईज़िली अवेलेबल है एक्सेस बच्चों के लिए भी, पर्टिकुलरली यूथ के लिए, तो ये कितना हार्मफुल है हमारी बच्चों के हेल्थ के लिए और सोसाइटी के लिए? नौजवानों में ये एक आम रुझान है कि वो ई सिगरेट और वेपिंग को बिल्कुल हार्मलेस तस्वर करते हैं। ऐसा इम्प्रेशन उन्हें दिया जाता है कि इसका कोई भी नुकसान नहीं, जो कि बिल्कुल गलत असर है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो वेपिंग और ई सिगरेट का जो कल्चर चला है, मुझे खदशा है कि ये हम एक और हेल्थ इशू और हेल्थ प्रॉब्लम की तरफ जाने लगे हैं। अच्छा सर, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे भी और टीवी चैनल्स पे भी कि दो प्रोविंसेस आपस में बोल रहे होते हैं कि पंजाब का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है और सिंध का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, और आपस में अस्पतालों का मवाजना भी चल रहा होता है। सो आप हमें ज़रा KPK के हेल्थ सिस्टम के बारे में बताएं कि वहाँ का निज़ाम कैसा है?
हेल्थ का निज़ाम तो बाय एंड लार्ज सारे मुल्क में एक ही तरह का था पिछले 70 साल से, वही ब्यूरोक्रेटिकली कंट्रोल्ड, सेक्रेटरी हेल्थ, डायरेक्टर जनरल हेल्थ, फिर उनके जो नुमाइंदे मेडिकल सुपरिटेंडेंट, यही पंजाब में भी है, यही वही हायरार्की फॉलो होती है। हाँ, और यही बलूचिस्तान और केपी में भी था। ये तो निज़ाम की बात है। केपी में अलबत्ता उन्होंने लीड ली है इस चीज़ में कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं इनको ऑटोनॉमी दी जाए, ये ब्यूरोक्रेटिक उनसे निकाल के उनको ऑटोनॉमी दें, वो अपने फ़ैसले ख़ुद करें, अपने जो भी हस्पताल के लिए जो भी काम करना हो वो वहीं पर उनको एम्पावर कर दिया गया है, जिसे कहते हैं MTI एक्ट 2015 में आया था। उससे पहले भी 2001 में एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन एक्ट आया था, जिसमें पहली बार ये जो 3-4 बड़े बड़े अस्पताल थे उनको ऑटोनमस कर दिया गया था, जिसकी बेसिक जो उसका आइडिया था वो ये था कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स होते हैं कि हेल्थ सेक्रेटरी का एक काम तो नहीं होता, उसके तो सैकड़ों काम होते हैं। इस तरह डायरेक्टर जनरल अगर वही अस्पताल को कंट्रोल करे तो अस्पताल की एफिशिएंसी, अस्पताल कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो वेस्ट में जैसे यूके में ट्रस्ट हैं, सारे ऑटोनमस होते हैं, तो हमें ऑटोनॉमी हमारे अस्पतालों को दी गई। और 2015 में फिर MTI एक्ट आया जिसमें मुकम्मल ऑटोनॉमी दे दी। अब सिर्फ़ और सिर्फ हमें 1 लाइन बजट हुकूमत देती है, बाकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सारा फैसला करते हैं, फैसले सारी कॉम्पिटेंस उनके पास होती है। जो रिक्रूटमेंट है वो भी इदारा अपना करता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले होते हैं वो भी, जो निज़ाम तालीम को बढ़ाने के लिए। तो इस ऑटोनॉमी जो कि पिछले 10 साल से मरवज है, उसमें ऑब्वियसली कंट्रोवर्शियल तो है, क्योंकि बाज़ लोग इसकी मुखालफत करते हैं। कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे थे जो ये समझते हैं कि हमसे अख्तियार ले लिया गया है, और कुछ उसमें ऐसी भी रिफॉर्म्स हैं जिससे जो एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर जैसे प्रोफेसर्स हो गए, उनको वो जो अपने काम कर रहे थे बग़ैर किसी मसले के, उनके मुताबिक उनकी प्रमोशंस भी हो रही थी अपने वक्त के मुताबिक, और वो बाहर प्रैक्टिस भी कर रहे थे। तो इस ऑटोनॉमी में ज़रा उनके काम पर भी थोड़ा बहुत चेंज आई है। तो ऑब्वियसली जब भी कोई चेंज आती है तो लोग उसकी मुखालफत करते हैं। मतलब एक मिसाल मैं ये दूंगा, जैसे प्रमोशन क्राइटेरिया बहुत सख्त कर दिया गया, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि आप असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर बने। हाँ, और नए जो MTI में हम जिसको एम्प्लॉय करते हैं उस पर बाहर प्रैक्टिस पे पाबंदी होती है, वो अस्पताल के अंदर ही इवनिंग में प्रैक्टिस करेगा, जिसके बड़े फ़वाइद भी हैं। तो ऑब्वियसली इसके फिर लोग इसकी कुछ लोग मुखालफत भी करें, लेकिन पिछले 10 साल से ये ऑटोनॉमी का सिस्टम तकरीबन 10 बड़े बड़े अस्पताल जो सूबे के हैं वो ऑटोनमस हैं, और उसमें मैं जो अपनी नज़र से देखता हूँ बहुत तरक्की, और साइंटिफिक तौर से भी, और पेशेंट केयर के हवाले से भी, और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी वो काफ़ी तरक्की कर गए हैं। और मैं तो कहता हूँ कि पंजाब और सिंध जिसका आपने ज़िक्र किया कि वो कहते हैं कि हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, यस, उनके अस्पतालों का स्टैंडर्ड शायद बहुत बेहतर हो क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उनके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, हमारा बजट बहुत कम होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आप कह रहे हैं दे आर वेरी मच इक्विप्ड और बेटर, लेकिन हम सुनते हैं कि अब भी तमाम अस्पताल चाहे सिंध के हों चाहे पंजाब, वो एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अंदर बाहर से कंट्रोल होते हैं, और ऑटोनॉमी की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बल्कि दुनिया में अगर तरक्की होनी है किसी भी सेक्टर में, वो तो डिसीजन मेकिंग की पावर होनी चाहिए। आम आदमी के हवाले से भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पिछले कोई 7-8 साल पहले से एक स्कीम का इफ्तिताह किया था जिसे सेहत सहूलत कार्ड कहते हैं, जो कि तमाम सूबे में तमाम सरकारी अस्पतालों और कुछ प्राइवेट अस्पताल जो कि ख़ास स्टैंडर्ड के मुताबिक उसका एक क्राइटेरिया है, इसके लिए उसकी पहली इंस्पेक्शन
کی جاتی ہے اور اگر اس کو پینل کا حصہ بنایا جاتا ہے. پینل کا حصہ بنایا جاتا ہے. ان تمام ہسپتالوں میں کوئی بھی شخص غریب امیر جس قسم کی بھی اسے بیماری ہو, چاہے جیسے اب ہارٹ کے مریض کا ایک مزدور, ایک رکشے کا ڈرائیور بھی اگر اسے دل کی تکلیف ہوتی ہے, اگر وہ کسی بھی ہسپتال جہاں کارڈیک سروسز ہیں وہ جائے, تو ہر ایک تشخیص, ٹیسٹ, آپریشن, ایوری تھنگ از فری. یہاں پر مریض ایک دفعہ داخل ہو گیا اسپتال میں صحت سہولت کارڈ کے تحت, اس کو ایک پیسہ بھی اپنی جیب سے نہیں خرچ کرنا پڑتا. چلیں جی, یہ تو ہماری باتیں ہو گئیں خیر صحت کے حوالے سے. اب ہم دوبارہ آ جاتے ہیں سر آپ کے پرسنل لائف کے اوپر کہ سر ہم یہ دیکھتے ہیں آپ نے اتنی ذمہ داریاں اور اتنی ریسرچز پہ بھی پارٹیسپیٹ کیا, اتنی مینجمنٹ کی ذمہ داریاں بھی ادا کی, پھر آپ کے اپنے پیشنٹس بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. تو ان ساری ٹائم کے اندر آپ اپنی فیملی کو اور اپنے آپ کو, اپنی لائف کو کیسے ٹائم دیتے ہیں اور یہ ٹائم کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ بڑا مشکل سا سوال ہے. یقیناً میں نے اب تک ایک بھرپور زندگی گزاری ہے, بہت مصروف, جس میں اوبیسلی میرے لیے ٹائم ہمیشہ ہر ایک چیز کے لیے کم ہی رہتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ صبح 8 بجے ہسپتال اور پھر اس کے بعد پھر کلینک, اور کلینک کے بعد پھر جب گھر جاتے ہیں تو مڈ نائٹ ہو جاتی تھی. تو میرے زندگی کے اس سفر میں میرے خاندان کے لوگوں نے کافی قربانیاں دی ہیں. میرے والدین کا تو مجھ پر بہت احسان یہ ہے کہ انہی کی گائیڈنس, انہی کی دعاؤں اور انہی کی ویژن سے میں نے اپنا صحیح راستہ اختیار کیا, اور آج بھی میری والدہ حیات ہیں اور ان کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی ہیں. اور میرے لیے تو شاید میری کامیابی کا سب سے بڑا راز میری ماں کی دعائیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میری اہلیہ اور میرے بچے, میرا خیال ہے میرے اس مصروف زندگی کی وجہ سے وہ آئی ایم شور وہ کافی افیکٹ ہوئے بھی ہوں گے, کیونکہ مجھے تو کم نہیں بلکہ وقت ہی نہیں ملتا تھا ان کو دینے کا. ٹو بی آنیسٹ, مجھے جو میرے بچوں نے تعلیم دی ہے, اور وہ ماشاءاللہ 3 بچے ہیں اور تینوں اب ڈاکٹر ہیں, لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ یہ 6th کلاس میں کب تھے اور 8th کلاس میں کب تھے. اور لیکن ان کی طرف سے, میری وائف کی طرف سے کبھی میرے ساتھ ایسے کنفرنٹریشن نہیں ہوئی جس میں میں کنفیوز ہو جاؤں کہ کس کو چوز کرو. انہوں نے یہ قربانی دی, اور میرا خیال ہے کہ میری کامیابیوں میں میرے فیملی, میرے والدین اور میری اہلیہ اور میرے بچوں کا بہت کردار ہے. ویری نائس سر. اور یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ انسان اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے, بیکاز یوزلی لوگ انسان اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو ہر چیز پرفیکٹلی مینیج کر رہا ہوں. سر اب ایک اور چیز اسی سے نکلتی ہے کہ ہم یوزلی دیکھتے ہیں کہ جب آپ اس ایج میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے بچے آ جاتے ہیں, تو آپ جو بچوں کو ٹائم نہیں دیا ہوتا آپ نے, لیکن آپ اپنی نیکسٹ جنریشن کو ٹائم دیتے ہیں کہ یار میں ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم اپنے, اب آپ اس کو آپ کہہ لیں آپ انجوائے کرنے کے لیے کرتے ہیں یا ان کے ساتھ مینٹورشپ کرنے کے لیے کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. میں خوش قسمت ہوں کہ ریسنٹلی 2-3 سال پہلے ہی مجھے گرینڈ فادر ہونے کا اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے, وہ پورا پیراڈائم شفٹ ہے. لوگ تو بچوں کے ساتھ بہت سمجھتے ہیں کہ ہم کلوزسٹ ہیں, لیکن جب آپ کے گرینڈ چلڈرن آتے ہیں تو پورا بدل جاتا ہے. اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کے بغیر سانس ہی نہیں لے سکتے. تو گو کہ وہ باہر ملک میں ہے, میرے بیٹے دونوں انگلینڈ میں ہیں, ٹریننگ کے مختلف مراحل میں ہیں, لیکن آپ یقین کریں ہر رات ہم فون اور ویڈیو پہ, جب تک ہم نے گرینڈ چائلڈ سے بات نہ کی ہو ہمیں نیند نہیں آتی. تو اٹس اے ڈفرنٹ ایکسپیرئنس. اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ 2-3 دفعہ تو سال میں ان سے ملوں. اور اب چونکہ میں سرکاری ملازمت سے ریٹائر بھی ہو چکا ہوں, گو کہ میری مصروفیات میں اتنی بھی کمیاں نہیں آئی ہیں, کیونکہ میں جس طرح میں نے MTI کا آپ کو ذکر کیا, اس وقت میں ون آف دا MTI مردان میڈیکل کمپلیکس کے بورڈ آف گورنر کا چیئرمین ہوں, جو کہ کافی ذمہ دار پوزیشن ہے. لیکن پھر بھی اس طرح, اور کلینک بھی کرتا ہوں کافی بزی, تو لیکن پھر بھی اتنا مصروف نہیں ہوتا, اپنے گرینڈ چلڈرن کو بھی ٹائم دے سکتا ہوں. اچھا سر, یہ تو ہم نے بات کر لی کہ فیملی کو ٹائم دینا اور جو ہے بچوں کو ٹائم دینا,
لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور کسی ایکٹیویٹیز میں بھی مشغول رکھتا ہے, کہ جیسے کچھ لوگ موسیقی کا شوق رکھتے ہیں, کچھ لوگ کسی سپورٹس کا شوق رکھتے ہیں, بک ریڈنگ کا شوق رکھتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں ایکسٹرا وقت اگر آپ کو کہیں ویکینڈس پہ مل جائے, یا یوزلی کچھ پلان ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا کہ ہم ویکینڈس پہ یہ کریں گے, تو آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ کیڈٹ کالج کوہاٹ میں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہاں ہمیں اسپورٹس کا بھی رجحان بہت زیادہ تھا, تو جس میں تھوڑی بہت بھی صلاحیت ہوتی تھی وہ اسپورٹس میں ان ہو جاتا تھا. اور میں بھی کیڈٹ کالج کے وقت سے کالج کی ہاکی ٹیم, کرکٹ ٹیم میں تھا. پھر جب میڈیکل کالج میں آیا تو میں نے اسے جاری رکھا, بلکہ وہ تو کیجولی ہوتا تھا کیونکہ میڈیکل کالج میں ریگولر تو نہیں ہوتا. لیکن جب میں انگلینڈ چلا گیا تو آئی جوائنڈ اے کلب اینڈ میں نے ایک کلب کی طرف سے میں ہاکی کھیلتا تھا, اور وہ بڑا ریگولر, جس طرح آپ لیگ دیکھتے ہیں فٹ بال کی, تو میں ہاکی کی لوور لیول پہ تھی. ویسٹ مڈ لینڈ جو کہ برمنگھم کا ریجن ہے اس کے لیول پہ تھی, لیکن ایوری ویک جو سیٹرڈے کو میچ ہوتا تھا کلب کا ایک سے دوسرے, اور پوری وہ آرگنائز لیگ تھی. لیکن جب میں پاکستان واپس آیا تو یہاں تو ہاکی یا کرکٹ کا اس طرح خاص کر ہمارے لیول پہ کوئی آرگنائز سسٹم مجھے نظر نہیں آیا, تو میں ذرا پریشان تھا. فزیکل فٹنس ہمیشہ سے وہ کیڈٹ کالج سے ہی ہمارے عادت بن چکی تھی. تو مجھے کسی نے گولف سے انٹروڈیوس کیا 1993 میں, اور اس وقت سے لے کر آج تک جس طرح پابندی سے ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرح پابندی سے میں گولف بھی کھیلتا ہوں. اور ناٹ اونلی گولف, اکثر ہماری عمر میں لوگ صرف وقت گزارنے کے لیے یا تھوڑی بہت ایکٹیویٹی یا سوشل نیٹ ورکنگ کے لیے شاید کھیلتے ہوں. میں اس کے ساتھ ساتھ کمپیٹیٹیو لیول پہ بھی کھیلتا ہوں, اور میں جب کے پی کے لیے ٹرائلز ہوتے ہیں جیسے سینئر ٹیم, اس میں سلیکٹ بھی ہوتا ہوں. اور بلکہ اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ پچھلے 3 وزٹس جو میرے کراچی کے ہوئے ہیں اس سے پہلے وہ گولف ہی کے حوالے سے تھے. اچھا سر, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جتنے بھی ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کے اندر ایک جذبہ پایا جاتا ہے ملک کو سرو کرنے کا, تو آپ ان کے لیے کیا میسیج دیں گے اپنی اس پوڈ کاسٹ کے اندر کہ وہ اپنے ملک کو کس طرح سے سرو کر سکتے ہیں؟ آپ نے شاید یہ نوٹ کیا ہو کہ پچھلے 10 سالوں میں ڈاکٹروں کی تعداد, میڈیکل اسٹوڈنٹس کی تعداد اور میڈیکل کالجز کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. مطلب مڈ 90s میں شاید پورے پاکستان میں کوئی 20 کے قریب یا 25 کے قریب کالج تھے, اور آج ہم تقریباً 200 کالجز ہیں. تو ڈاکٹروں کی تعداد بڑھنے کے ساتھ اوبیسلی چیلنجز بھی بہت سے سامنے آئے ہیں, اور اس کے باوجود بھی یہ 200 میڈیکل کالجز کے علاوہ بھی ہزاروں ہمارے طالب علم جو ایف ایس سی کے بعد وہ مختلف باہر کے ملکوں جیسے چائنا اور سینٹرل ایشیا کے ممالک میں بھی ڈاکٹری کی تعلیم کے لیے جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہمارے ملک میں ڈاکٹروں کے حوالے سے کافی چیلنجز کا سامنا ہے, حکومتوں کو بھی, ہم لوگوں کو بھی جو ان کے استاد ہیں اور یا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں. بہت سے لوگ ڈاکٹر گریجویشن کے بعد, اکثر لوگ جو پوسٹ گریجویشن کرنا چاہتے ہیں وہ پرائمریلی تو یہ جو کالج آف فزیشین اینڈ سرجن کے پروگرامز ہیں ایف سی پی ایس کے, اس کی طرف چلتے ہیں, لیکن اس میں بھی سب لوگ فٹ نہیں ہو سکتے. تو ایک بڑا پروپورشن آف ڈاکٹرز گو ابراڈ ایز ویل. اب میرا تو ان ڈاکٹروں کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سب لوگ باہر چلے جائیں, اور میں ان سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ کوئی بھی باہر نہ جائے اپنے ملک کی خدمت کر دے. ہر کوئی اپنے اپنے ریسورسز کے مطابق فیصلہ کرے, کے مطابق فیصلہ کرے. باہر بھی جائے تو ٹھیک ہے, یہاں بھی رہے, لیکن میرے ان سے یہ ہوگا, میسج ہوگا ان کو کہ جہاں بھی ہوں اپنی مہارت میں اضافہ کریں. اور جو ایک ڈاکٹر بننے کے لیے صرف ڈگری نہیں کافی ہوتی, اس کے لیے مہارت, جیسے میں نے کہا, اس کے لیے جو ہے محنت, اس کے لیے آنیسٹی, اس کے لیے جو ہے کرٹیکل تھنکنگ اور ایتھیکل
اسٹینڈرڈس کو برقرار رکھنا, ایتھیکل پریکٹس کرنا, یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں. اچھا سر, تھینک یو سو مچ, اٹس اے لولی ٹاکنگ ٹو یو. اب ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہے ایک جس کو ہم کہتے ہیں دس اینڈ دیٹ, اور اس سیگمنٹ میں ہم اپنے گیسٹ کے ساتھ ان کے سیگمنٹ سے ریلیٹڈ بھی اور ان کے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ بھی کچھ چیزیں پوچھتے ہیں, اور آپ کو ان دونوں میں سے کچھ ایک پک کرنا ہوتا ہے. تو سر پہلی چیز ہے کہ پریونشن اور کیور. پریونشن. ڈیپ بریتھنگ اور فزیکل ایکسرسائز. فزیکل ایکسرسائز. سر فریش ایئر اور ایئر کنڈیشننگ. فریش ایئر. فریش ایئر, بیکاز آپ آل دو کے پی کے سے ہیں تو ناردرن ایریاز تو آپ کو پتہ ہے. اچھا, اسی طرح سر اسٹیم اور نیوبلائزر, یہ ایک بہت بڑی بحث ہے. اگر آپ ایستھمیٹک ہیں تو آبویسلی نیبلائزر. نیبلائزر, اوکے. اچھا سر, ایک اور چیز ہے, اربن ڈیولپمنٹ یا انوائرمنٹل پروٹیکشن, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یوزلی لوگ گرینز درخت کاٹ کے وہاں پہ سوسائٹیز بن رہی ہیں, تو اربن ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس نام پہ. نو ڈاؤٹ انوائرمنٹل پروٹیکشن سب سے زیادہ ضروری ہے. سب سے زیادہ. A world without pollution or a world without smoking. World without pollution and world without smoking. Both options. Thank you so much sir, and it was lovely talking to you. بہت اچھا لگا آپ کی لائف کے بارے میں جان کر, اور ہمارے بہت سارے ناظرین کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے آپ کی ارلی ایجوکیشن کے حوالے سے, آپ کی کالج لائف کے بارے میں, پھر آپ نے جو چیلنجز فیس کیے اس حوالے سے, اور آپ اتنی دور سے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے, تو تھینک یو سو مچ, سو ویری مچ سر. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر.